السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد آج فقہ کے درس میں اس بات کا بیان ہوگا کہ امامت کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے، یا امامت کے حقداروں کی ترتیب کیا ہے۔ نماز میں جو امامت ہوتی ہے، نماز میں جو امام ہوتا ہے، تو کون زیادہ لائق ہے امام بننے کے۔ ٹھیک ہے، اس پہ آج مختصر سا درس ہوگا۔ تو اس سلسلے میں جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں ان کی بنیاد پر اہل علم نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلا یا سب سے زیادہ حقدار امامت کا وہ شخص ہے جسے قرآن مجید سب سے زیادہ یاد ہو، جو قرآن مجید سب سے اچھے طریقے سے پڑھتا ہو۔ تجوید جو ہے، قرآن مجید پڑھنے کے تعلق سے جو قواعد ہیں تجوید کے، جن کے ذریعے سے الفاظ کی ادائیگی صحیح طریقے سے ہوتی ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو اس علم کا وہ جاننے والا تجوید کا، اور اس کی قراءت میں، اس کی تلاوت میں تجوید کا اہتمام ہو، بہترین تلاوت ہو اس کی، بالکل تجوید کے حساب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز کے جو احکام ہیں، نماز کے جو مسائل ہیں، نماز کا جو طریقہ ہے تفصیلی، اس سے بھی وہ واقف ہو، اس سے بھی وہ باخبر ہو، اس کا بھی علم ہو اس کے پاس، تو ایسے شخص کو فوقیت دی جائے گی، آگے کیا جائے گا امامت کے لیے۔ ٹھیک ہے، ہاں۔ اس کے بعد اگر کئی ایک لوگ اس درجے کے برابر ہیں، ایک سے زیادہ لوگ ہیں جو اس بارے میں برابر ہیں، قرآن بھی سب کو برابر یاد ہے اور تجوید بھی سب کو برابر آ رہی ہے، اور نماز کے احکام اور مسائل بھی برابر سب کو آتے ہیں، تو ایسی صورت میں کس کو آگے کیا جائے گا، مقدم کیا جائے گا، کیسے فیصلہ کیا جائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ ان میں سے جس کو شریعت کا زیادہ علم ہوگا، جو دین کے احکام اور مسائل کو زیادہ جاننے والا ہوگا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کا زیادہ علم ہوگا، تو اس کو آگے کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر اس میں بھی سب برابر ہو، قرآن کے معاملے میں بھی سب برابر ہیں اور سنت کے علم کے معاملے میں بھی سب برابر ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت اور قرآن کی تلاوت میں جو تجوید ہوتی ہے اس میں بھی برابر ہیں، اور شریعت کا جو علم ہے، سنت کی جو معرفت ہے، اس میں بھی سب برابر ہے، تو پھر کس کو آگے کیا جائے گا، کس کو فوقیت دی جائے گی، کس کو ترجیح دی جائے گی؟ تو کہتے ہیں کہ جو ہجرت کرنے کے اعتبار سے پہلے ہوگا، جس نے پہلے ہجرت کی ہوگی۔ ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہجرت جو ملک میں ہمیں اگر تکلیف ہو رہی ہے دین کو مطلب کرنے میں، تو دوسری ملک میں جی جی آسانی سے دین کو بالکل، ایسی جگہ، ایسا علاقہ، ایسا ملک جہاں دین اسلام پر عمل کرنا، دین اسلام کی دعوت دینا ممکن نہ ہو یا بہت مشکل ہو، وہاں مسلمان بن کر آپ نہیں رہ سکتے، جو اسلام کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، ارکان ہیں، آپ ان کو ادا نہیں کر سکتے،
اور اسلام کا پرچار نہیں کر سکتے، اسلام کی بات نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں ہجرت واجب ہو جاتی ہے۔ اس جگہ کو، اس علاقے کو، اس ملک کو چھوڑ کر دوسری جگہ، دوسرے علاقے، دوسرے ملک میں چلے جانا چاہیے اگر گنجائش ہے تو، ٹھیک ہے۔ اور گنجائش ابھی بھی ہے بہت ساری جگہوں پر۔ تو اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام پر عمل کرنے کے لیے، مسلمان بن کر زندگی گزارنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہجرت کیا، مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ مدینہ منورہ چلے گئے۔ جو گئے ان کو مہاجرین کہتے ہیں، اور جہاں گئے مدینہ والوں کو ان کو کیا کہتے ہیں؟ انصار کہتے ہیں۔ جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے گئے وہ مہاجرین صحابہ کرام ہیں، اور مدینہ منورہ میں جو صحابہ کرام تھے انہوں نے مہاجرین کو پناہ دی، ان کا ساتھ دیا، ان کی مدد کی، تو ان کو انصار کہتے ہیں، مدد کرنے والے۔ مہاجرین ہجرت کرنے والے، اور انصار نصر سے ہے، مدد کرنے والے۔ تو تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ جو ہجرت کے معاملے میں پہلے ہوں گے، آگے ہوں گے۔ یا اس میں یہ بھی ہے کہ جو اسلام لانے میں پہلے ہوں گے، مسلمان ہونے میں جنہوں نے سبقت کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ دیکھا جائے گا کہ کون پہلے اسلام قبول کیے، ان دونوں میں سے، تینوں میں سے جو سب برابر ہیں، کون جو ہے پہلے ہجرت کیے ہیں، یہ سب دیکھا جائے گا، اور اس کے اعتبار سے ترجیح دی جائے گی۔ تو اگر ان میں سے کوئی ایک، کسی ایک نے ہجرت کی ہے، دوسرے نے ہجرت نہیں کی ہے، تو ہجرت کرنے والے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اور اگر دونوں نے ہجرت کی ہے تو پہلے کس نے ہجرت کی ہے، جس نے پہلے ہجرت کی ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ پہلے کون اسلام لایا ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ یہ سب دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہوا کہ ہجرت میں، اور چوتھے نمبر پہ اس کو مان لیجئے اسلام لانے میں جو آگے ہوگا، جس نے پہلے اسلام لایا ہوگا۔ تو پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ جو قرآن میں برابر ہو، دوسرے نمبر پر جو سنت میں برابر ہو، تیسرے نمبر پر جو ہجرت میں برابر ہو، اور چوتھے نمبر پر جب اسلام میں برابر ہو۔ تو قرآن میں جو آگے ہوگا اس کو آگے کیا جائے گا امامت میں، پھر اس میں برابر ہیں جو سنت میں آگے ہوگا تو اس کو آگے کیا جائے گا، اس میں بھی برابر ہیں تو جو ہجرت میں آگے ہوگا اس کو آگے کیا جائے گا امامت میں، اس میں بھی برابر ہیں تو جو اسلام لانے میں آگے ہوگا اس کو آگے کیا جائے گا امامت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس میں بھی برابر ہو، اسلام لانے میں بھی برابر ہیں، ان چاروں میں برابر ہیں، قرآن میں، سنت میں، ہجرت میں، اسلام میں، تو کس کو آگے کیا جائے گا، بڑھایا جائے گا؟ جو عمر میں بڑا، جس کی عمر زیادہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ تو مسئلہ کلیئر ہو ہی جائے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ سب ہم عمر تو ہوں گے نہیں، ہے نا، کچھ نہ کچھ کمی بیشی تو ہوگی ہی، جی۔ تو عمر کو دیکھا جائے گا، کون عمر میں زیادہ ہیں، کون زیادہ بڑے ہیں سن کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، تو ان کو آگے کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یہ جو ترتیب بیان کی گئی، کس کو آگے کیا جائے گا، کس کو نہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو ایک دلیل تو یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 673، کہ یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، قوم کی امامت کرے گا وہ شخص جو اللہ کی کتاب قرآن مجید کا زیادہ پڑھنے والا ہوگا۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی جو قرآن مجید کا زیادہ حفظ کرنے والا ہوگا، جس کو قرآن مجید زیادہ حفظ ہوگا، یاد ہوگا، جو قرآن مجید کو زیادہ اچھے طریقے سے پڑھنا جانتا ہو، تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو سمجھنے والا بھی ہو، ٹھیک ہے، اور کم سے کم جو ہے نا نماز کے جو احکام اور مسائل ہیں اس کا بھی جاننے والا ہو، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کا زیادہ پڑھنے والا ہو، اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ قرآن زیادہ حفظ ہو، یا یہ مراد ہے کہ قرآن زیادہ اچھا پڑھنا جانتا ہو،
ٹھیک ہے، اہل علم نے یہ کہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے احکام ضروری معلوم ہونا ہے۔ آگے فرمایا فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاء فَعَالَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، کہ اگر قرآن کے معاملے میں سب برابر ہیں تو دیکھا جائے گا کہ سنت کے معاملے میں کون زیادہ جانکار ہیں۔ سنت یعنی احکام اور مسائل دین کے، شریعت کے، کن کو زیادہ آتا ہے؟ صرف نمازی کے نہیں، نماز کے احکام مسائل کے ساتھ ساتھ جو دیگر احکام اور مسائل ہیں دین اور شریعت کے، ان کو جاننے والا کون زیادہ ہے یہ دیکھا جائے گا۔ تو جو ہوگا اس میں آگے سنت کے معاملے میں تو اس کو آگے کیا جائے گا۔ آگے فرمایا فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاء فَأَقْدَمُهُمْ ہِجْرَةً، اگر جب سنت میں بھی برابر ہوں سب تو دیکھا جائے گا کہ ہجرت کے اعتبار سے کون آگے ہے، تو جو ہجرت کے اعتبار سے آگے ہوں گے ان کو امامت کے لیے ترجیح دی جائے گی، ان کو آگے کیا جائے گا۔ جی فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاء فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، اور ایک روایت میں ہے سنن، کہ اگر ہجرت میں سب برابر ہوں تو جو عمر میں بڑے ہوں ان کو آگے کیا جائے گا، ایک روایت میں یہ ہے، اور ایک روایت میں جو اسلام میں پرانے ہوں ان کو آگے کیا جائے گا۔ سن کا لفظ بھی آیا ہے اور سن کا بھی لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ دو شخص ہیں، مان لیجئے ایک قرآن میں بہت ماہر ہے، قرآن پڑھنے میں یا قرآن کے حفظ میں، دوسرا وہ بھی قرآن میں ماہر ہے اور قرآن بڑے اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، وہ بھی قرآن کا حافظ ہے، لیکن ایک زیادہ ہے دوسرا تھوڑا کم ہے، غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو پہلا جو قرآن میں زیادہ ماہر ہے وہ سنت کے معاملے میں اتنا ماہر نہیں ہے، یہ دوسرا جو قرآن میں تھوڑا کم ماہر ہے وہ سنت میں اس سے زیادہ ماہر ہے پہلے والے سے، تو ایسی صورت میں دونوں میں سے کس کو آگے کیا جائے گا؟ دوسرے کو آگے کیا جائے گا، اہل علم نے یہی کہا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر دونوں چیز جمع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ قید، یہ شرط کیوں لگاتے ہیں کہ نماز کے احکام اور مسائل کا جاننے والا ہو، تاکہ نماز صحیح طریقے سے وہ پڑھا سکے اور نماز میں غلطیوں کا امکان کم سے کم رہے، اور نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو کیسے اب اس کو کور کرنا ہے، اس کی تلافی کرنا ہے، یہ اس کو معلوم ہے، ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اس لیے لگاتے ہیں کہ نماز کے احکام اور مسائل کا بھی وہ جانکار ہو۔ اس لیے بچے کے سلسلے میں بچہ امامت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر نماز کی مسائل معلوم ہے تو وہ کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس کی بات دوسرے دن آئے گی۔ اور اگر ان سب چیزوں میں سب برابر ہوں، مان لیجئے کہ عمر میں بھی سب برابر ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں بھی برابر، مسائل میں بھی برابر، اور ہجرت میں بھی برابر، اسلام لانے میں بھی برابر، عمر میں بھی برابر۔ اچھا، عمر کی دلیل کیا ہے کہ عمر میں جو بڑا ہوگا اس کو آگے کیا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری امامت وہ کرے جو تم میں زیادہ بڑا ہو عمر کے حساب سے، یہ بھی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، یہ بھی ایک روایت ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عمر کا بھی خیال کیا جائے گا، عمر کی بھی رعایت کی جائے گی جب باقی چیزوں میں سب برابر ہوں تو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جب عمر میں بھی سب برابر ہوں تب کیا کیا جائے گا؟ مان لیجیے کہ دو ہی آدمی ہیں وہاں پہ، ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے، اور دونوں عمر میں برابر، ایسا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ عمر میں بھی برابر ہیں، تو اہل علم نے کہا کہ دیکھیں گے کون دونوں میں زیادہ دیندار ہے، دونوں میں دیندار کون زیادہ ہے، تقوی والا، پرہیزگاری والا، ہے نا، گناہوں سے بچنے والا، نیکی میں آگے آگے رہنے والا، وغیرہ وغیرہ، یہ دیکھا جائے گا۔ اس لیے کہ ایک عام قاعدہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک
تم میں سب سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو. تو اس پر عمل کرتے ہوئے اس کو آگے کیا جائے گا. اگر ان تمام چیزوں میں سب برابر ہو، دینداری میں بھی سب برابر ہو، تو قرآن اندازی کی جائے گی. قرآن اندازی کی جائے گی. قرآن اندازی سمجھتے ہیں نا؟ کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں؟ ہاں، کمپٹیشن نہیں، لکی ڈرا. کیا؟ ہاں، وہ نکالیں گے، نام نکالیں گے. قرآن اندازی قسمت، ہاں جو بھی اس کا طریقہ ہو، قرآن اندازی کی جائے گی جیسا کہ اہل علم نے کہا ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے تھے تو کون بیوی ساتھ میں رہے گی اس کے لیے کیا کرتے تھے؟ قرآن اندازی کیا کرتے تھے. جی. تو آخر میں جب ہر اعتبار سے آپ نے مقارنہ کر لیا، کمپیریزن کر لیا، برابر ہیں، تو آخر میں یہی ایک بستہ کیا کرنا ہے؟ قرآن اندازی کرنا ہے. ایک دو اور مسئلہ اس سے جڑا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی مہمان آیا باہر سے، ٹھیک ہے، آپ کے گھر، آپ کے محلے میں، اور آپ مسجد کے امام ہیں، اور کوئی مہمان آیا آپ کے پاس، تو آپ زیادہ حقدار ہیں اپنی مسجد میں امامت کرانے کے، یا وہ مہمان جو آیا ہے؟ یا آپ اپنے گھر ہی میں دونوں ساتھ میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اور آپ کے مہمان، ٹھیک ہے، جماعت چھوٹ گئی ہے مثال کے طور پہ، یا آپ سفر میں ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ میزبان ہیں، وہ مہمان ہیں، تو دونوں میں کون آگے بڑھے گا امامت کے لیے؟ کس کو امامت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ میزبان. میزبان زیادہ حق رکھتا ہے. جو گھر والا ہے اس کو زیادہ حق ہے کہ وہ امامت کرے، سوائے اس کے کہ وہ اجازت دے دے مہمان کو، تو وہ الگ بات ہے، اس کی مرضی. ٹھیک ہے. اور یہ بھی مہمان نوازی میں سے ہے. آپ مہمان کو آگے بڑھاتے ہیں، اگر وہ لائق ہے تو، اگر واقعی امامت کے لائق ہے آپ سمجھتے ہیں، تو آپ اس کو آگے بڑھاتے ہیں، تو یہ بھی اس کی عزت افزائی ہے، اس کی تکریم ہے. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جہاں حق کی بات آئے گی تو زیادہ حق کس کا ہے؟ میزبان کا، اگر وہ امامت کے لائق ہے تو. ٹھیک ہے. دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لا یؤمن الرجل الرجل فی اہلہ، لا یؤمن الرجل الرجل فی اہلہ، کوئی آدمی کسی آدمی کی امامت نہ کرے اس کے گھر میں. کوئی آدمی کسی آدمی کا امام نہ بنے اس کے گھر میں. یہ حدیث بالکل کلیئر ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور اس سے جڑا ہوا ہے کہ اگر کوئی ذمہ دار ہے، حاکم وقت ہے، خلیفہ ہے، امیر ہے، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، ہے نا، امام المسلمین، ولی امر جس کو کہتے ہیں، حاکم وقت جس کو کہتے ہیں، تو وہ زیادہ حقدار ہے امامت کا دوسروں کے مقابلے میں. دوسروں کے مقابلے میں وہ زیادہ حقدار ہے. گرچہ اس سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اس سے بڑے بڑے حافظ اور قاری موجود ہیں، لیکن چونکہ وہ کیا ہے؟ ولی امر ہے، حاکم وقت ہے، خلیفہ ہے مسلمانوں کا، امیر المؤمنین ہے، تو اس کا زیادہ حق بنتا ہے وہ امامت کرے. اگرچہ اس سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، عالم، قاری، حافظ موجود ہیں، پھر بھی ان کو زیادہ حق بنتا ہے. اس لیے کہ وہ حدیث جو ہے نا، لا یؤمن الرجل الرجل فی اہلہ، آگے ہے ولا فی سلطانہ، ولا فی سلطانہ، کوئی آدمی کسی آدمی کا امام نہ بنے، کوئی آدمی کسی آدمی کی امامت نہ کرے اس کے سلطان میں، یعنی اس کی بادشاہت میں، اس کی خلافت میں، اس کی امارت میں، اس کی حکومت میں.
جو حکومت والا ہے، بادشاہت والا ہے، عمارت والا ہے، اس کا زیادہ حق بنتا ہے۔ اور یہ جو کہا کہ میزبان زیادہ حق رکھتا ہے مہمان کے مقابلے میں، اس صورت میں بھی کہ مہمان زیادہ پڑھا لکھا ہے، زیادہ بڑا عالم ہے، زیادہ بڑا حافظ اور قاری ہے، باوجود اس کے میزبان کو زیادہ حق ملے گا۔ اگر کم ہے مہمان کے مقابلے میں، وہ کم ہے قرآن میں سنت میں، تو بھی اس کا زیادہ حق ہے، اس لیے کہ یہ حدیث بالکل واضح ہے، لا یؤمن الرجل الرجل فی اہلہ ولا فی سلطانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو امامت کے لیے نامزد کیا، بڑھایا اپنی زندگی میں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کیا تمام صحابہ کرام میں قرآن کے بارے میں یا سنت کے بارے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ مہارت رکھتے تھے؟ ہر چیز میں آگے نہیں تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کی تلاوت، قراءت، تجوید کے سلسلے میں دوسرے صحابہ موجود تھے جو ان سے زیادہ بہتر قراءت کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، دوسرے صحابہ موجود تھے ان سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی دوسری خصوصیات تھی جن کو کوئی صحابی نہیں پہنچ سکتا ہے کہ نہیں، لیکن باوجود اس کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا، سمجھ گئے کہ نہیں؟ وہ بھی لائق تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بھی قرآن میں ماہر تھے، وہ بھی حدیث میں ماہر تھے، سب چیز میں ماہر تھے، لیکن ان کے مقابلے میں دوسرے صحابہ کرام زیادہ ماہر تھے، لیکن باوجود ان کو دیا۔ مقصد کیا تھا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مقصد تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد خلیفہ بنانا، اپنے بعد ان کو کیا بنانا تھا؟ خلیفہ بنانا تھا، امیر المؤمنین بنانا تھا۔ اور اس لیے دیکھیں گے کہ سلف صالحین کے زمانے میں جو امیر وقت ہوتا تھا، جو امیر المومنین ہوتے تھے، خلیفۃ المسلمین، وہی امامت کرتے تھے۔ ابوبکر اپنے زمانے میں، عمر فاروق اپنے زمانے میں، عثمان غنی اپنے زمانے میں، علی اپنے زمانے میں، اور اس طرح سے ہوتا رہا، یہاں تک کہ حجاج بن یوسف کتنا بڑا ظالم گزرا ہے، صحابہ تابعین میں سے بھی کئی کو اس نے قتل کیا اور کروایا ہے، بہت بڑا ظالم تھا، سفاک تھا۔ اس کی اچھائیاں بھی ہیں، خوبیاں بھی اپنی جگہ، لیکن اس کی خرابیاں یہ ہیں، ظلم و ستم کرتا تھا نیک لوگوں پہ، علماء پہ بھی، باوجود اس کے وہ امامت کرتے تھے اور سارے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ فاسق و فاجر شخص بھی اگر ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ کوئی گنہگار ہے، برا آدمی ہے، اور وہ امام بن گیا ہے، امامت پہ وہ قابض ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو بھی اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ حاکم وقت ہے اور وہ دیندار نہیں ہے، لیکن امامت وہی کراتا ہے، تو کیا اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے، دوسری جماعت نہیں بنائیں گے اس کے رہتے ہوئے۔ اگر وہ خود سے پیچھے ہو جاتا ہے، دوسرے کو آگے بڑھاتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ بضد ہے کہ نہیں میں ہی امامت کروں گا، تو اسی کے پیچھے نماز پڑھنی ہوگی اور اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نماز ہو جائے گی خلف کل بر و فاجر، نیک ہو یا نیک نہ ہو، اچھا ہو یا برا ہو، امامت کے لیے وہ آگے بڑھ گیا ہے، امامت پر وہ تسلط اپنا قائم کر لیا، قابض ہو گیا، تو اس کے پیچھے نماز ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ مسجد میں گئے، کبھی دوسری جماعت ہو رہی، تیسری جماعت ہو رہی ہے، اور کوئی بھی آگے بڑھ گیا نماز پڑھا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس کے پاس داڑھی نہیں ہے، ہاں، اس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، اس کے ٹخنے سے نیچے کپڑا ہے نا، اس کی آواز اچھی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں وہ اتنا بڑا دیندار نہیں ہے، لیکن آپ گئے تو جماعت وہی پڑھا رہا ہے، تو آپ اس کے پیچھے لگ جائیں گے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آپ انتظار نہیں کریں گے کہ اس کی جماعت ختم، اس کے بعد ہم دوسری جماعت کریں گے، نہیں، اسی کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ نہیں، مشرک اور کافر کی بات الگ ہے، کوئی ایسا مسلمان ہے
جس کا عقیدہ جس کا عمل بالکل کافرانہ مشرکانہ ہے. ایسے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے نہیں. ہاں، جس کو آپ اگر جانتے ہیں کہ اس کا عقیدہ اس کا عمل کافرانہ ہے مشرکانہ ہے، آپ کو یقینی علم ہے اس کے بارے میں، تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. یہاں پہ فاسق اور فاجر کی بات ہو رہی ہے، کافر اور مشرک کی بات نہیں ہو رہی ہے. ایک ہوتا ہے فاسق اور فاجر، مطلب یہ ہے کہ وہ کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، مسلمان ہے، ایمان والا ہے، لیکن گناہ گار ہے. اور ایک ہوتا ہے کافر مشرک، یعنی اس کا عقیدہ کفر کا ہے، اس کا عقیدہ شرک کا ہے. گرچہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، گرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ اس کا عمل کافرانہ مشرکانہ ہے. تو فاسق و فاجر نہیں، بلکہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، کافر و مشرک کی کیٹیگری میں، لہذا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو کفر و شرک کے علاوہ دوسرے گناہ پائے جاتے ہیں تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی اگر وہ آگے بڑھا ہے امامت کے لیے. بہت ساری جگہوں پہ، گاؤں میں، محلے میں ایسے لوگ قابض ہیں مسجدوں پر، ہے کہ نہیں؟ انہوں نے پیسے اپنے لگائے ہیں مسجد میں، یا مسجد کو وہی لوگ چلا رہے ہیں، وہی لوگ تنخواہ دیتے ہیں، ہے نا، وہی مسجد کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں. تو گرچہ وہ امامت کے لائق نہیں ہوتے ہیں اتنے زیادہ، پھر بھی وہی آگے ہوتے ہیں، یا وہ جس کو چاہتے ہیں مقرر کر دیتے ہیں، جبکہ مقتدی میں ان سے اچھے اچھے لوگ ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو مقتدی میں جو اچھے اچھے لوگ ہیں یا جو مقتدی ہے، وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اختلاف نہیں کر سکتے، تفرقہ نہیں کر سکتے. مسئلہ کو سمجھیے. ٹھیک ہے جی، یہ ہے اس میں. اسی طریقے سے آخری چیز، آخری مسئلہ اس میں، کہ جو امام راتب ہے وہ امام غیر راتب سے زیادہ حقدار ہے امامت کرنے کا. کیا مطلب؟ جو آلریڈی امام مقرر ہے مسجد کا، ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ حق رکھتا ہے امامت کا بنسبت دوسرے کے. دوسری مسجد کا امام آ گیا مثال کے طور پہ، تو گرچہ وہ اس سے اچھا امام ہے، لیکن چونکہ اس مسجد کا وہ امام نہیں ہے، لہٰذا جو مسجد کا امام ہے آلریڈی، اس کے رہتے ہوئے اس کا حق نہیں بنتا، الا یہ کہ وہ اجازت دے دے. مسجد کا امام وہ کہے کہ آپ ہی پڑھ دیے تو اس کی الگ بات ہے، لیکن جو اس مسجد کا امام ہے وہی زیادہ حق رکھتا ہے. گرچہ دوسرا امام باہر سے جو آیا، یا یہ کہہ لیں کہ اس کے مقتدی ہی میں کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو اس سے زیادہ اچھی تلاوت کرتے ہوں، اس سے زیادہ دین کا علم رکھتے ہوں، یہ ہر جگہ ہوتا ہے. تو بھی چونکہ مسجد کا امام وہی مقرر کیا گیا ہے، اس کو باضابطہ تنخواہ ملتی ہے یا تنخواہ نہیں بھی ملتی ہے، تو اس کو کمیٹی والوں نے اس کو امام بنایا ہے، تو وہ زیادہ حق رکھتا ہے امامت کا دوسروں کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، یہ بھی ہے اس کے اندر. تو اس طرح سے آج کا درس تمام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو خلاصہ کیا ہوا؟ نماز میں امامت کا زیادہ حقدار کون ہے یا اس کی ترتیب کیا ہے؟ نمبر 1، سب سے پہلے دیکھیں گے قرآن کے حفظ اور قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں کون زیادہ ماہر ہے، تو اس کو آگے کیا جائے گا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ نماز کے احکام و مسائل کو بھی جانتا ہو. اگر قرآن میں سب ماہر ہیں، ایک برابر ہیں، تو دیکھا جائے گا کہ دین اور شریعت کا علم اور دین کے جو مسائل ہیں، احکام ہیں، اس کی معرفت کس کو زیادہ ہے، تو اس کو آگے کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اگر اس میں بھی سب برابر ہیں تو دیکھا جائے گا کہ ہجرت کے معاملے میں کون آگے ہے، تو جو آگے ہوگا اس کو ترجیح دی جائے گی. اس میں بھی اگر سب برابر ہیں تو دیکھا جائے گا کہ اسلام لانے کے سلسلے میں کون آگے ہیں، تو جو ہوگا اس کو آگے کیا جائے گا امامت کے لیے. اس میں بھی اگر سب برابر ہوں گے تو دیکھا جائے کہ عمر میں کون بڑا ہے، اس کو آگے کیا جائے گا. اس میں بھی سب برابر ہو تو دینداری، تقوی، پرہیزگاری دیکھیں گے کون آگے ہے. اس میں بھی سب برابر ہو تو قرآن اندازی کی جائے گی. اور اس کے علاوہ 3 مسئلہ اور ہم نے پڑھا کہ میزبان زیادہ حق رکھتا ہے بنسبت مہمان کے، گرچہ مہمان زیادہ ماہر ہو. حاکم وقت زیادہ حق رکھتا ہے امامت کا بنسبت رعایا کے، گرچہ رعایا میں اس سے زیادہ ماہر ہوں. اور جو امام مقرر ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے
دوسروں کے مقابلے میں، گرچہ دوسرے اس سے زیادہ ماہر۔ یہ آج کے درس کا خلاصہ ہے۔ اب آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کس کو امامت، کس کے لیے امامت کرنا حرام ہے، کس کے لیے امامت کرنا مکروہ ہے۔ انشاءاللہ اس کا بیان اگلے درس میں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔